حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ تسبیح رمضان میں پڑھے گا تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ انسان کو ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر اسی خوشی کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں رمضان کے مہینے کا ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کو کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کی خواہش اور حاجت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ تسبیح اسے ہر مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عمل بتایا وہ ناظرین آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کپڑوں کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر کہا، علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے مجمع عام میں یہ اعلان فرما دیا کہ لوگو، یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ اور ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے، حضرت علی نے وہ کلمات عام کر دیے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر دل میں یہ خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آ جائے۔ ناظرین، اس تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی پر سوار کر دیا، جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے تو اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس آواز دینے والے نے کہا کہ اگر کوئی مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اسے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے بالکل قریب بھی پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی۔ اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز میں جواب دیا کہ آؤ، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، مجھے وہ مل جائیں گے اور میں تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے 10,000 دینار اس سمندر کے اندر ڈال دیے تو آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا، اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ آواز دینے والے نے اس سے کہا کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کر۔ جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے تمام مسافروں نے اس کا مذاق اڑایا، کہا کہ تو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی۔ تاجر کے بیٹے نے جواب دیا، میں نے اپنی دولت ضائع نہیں کی اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ضرور نفع دے گی۔ ناظرین، اس کے چند گھنٹے بعد وہ کشتی چلتی رہی اور پھر اچانک طوفان کی موجوں سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ایک ٹوٹے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے پر جا پہنچا۔ اس جزیرے پر چند قدم چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلے بیٹھی ہوئی ہے، ہر قسم کے میوے اور کھانے پینے کا سامان اس کے پاس موجود ہے۔ اس عورت نے مسافر کو دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ پھر اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں
میں بصرہ کے ایک عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اچک کر لے بھاگا اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے۔ آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔ ناظرین، ابھی اس عورت کی گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے پھر سے کہا کہ جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ وہ آ چکا ہے، وہ تمہیں ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا، لیکن وہ مسافر جوں کا توں کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے ہی اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا اور زوردار آواز آئی کہ جیسے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے اور تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی ہے۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات اٹھا لو اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی، جواہرات اور کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے۔ وہ دونوں اس سمندر کے کنارے پر جہاں پہنچے، وہاں ایک کشتی جزیرے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ جا پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اس مسافر کے شکر گزار ہوئے اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا، اور پھر لڑکی کے والدین نے پوری بات سن کر ان دونوں کا نکاح بھی کروا دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی جواہرات وہ جو اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی۔ اس عورت سے اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے، اور وہ دونوں نہایت محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ناظرین محترم، یہ سب کچھ اس وظیفے کا ہی کمال تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک آواز سنائی دی کہ یا اللہ، تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس، اس کا پتہ تو لگاؤ۔ تو میں اس پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت ہی سفید لباس میں ملبوس، لمبی داڑھی والا وہاں پر موجود ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو اس نے فرمایا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دو اور کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارا معاملہ عرض کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ پہاڑ کے اندر روانہ ہوئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا اور وہ دونوں صاحبان کچھ دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ پھر آسمان سے ایک دسترخوان اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید لباس کو دیکھتا رہ گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہود و نصار لڑائی شروع کر دی۔ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، جبکہ یہودی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے مذہب پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرما دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین حق کی دعوت دی تو وہ بولا کہ اے محمد، آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی؟
اہل نجران کا ایک اور آدمی بولا کہ اے محمد، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تھی؟ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو حق تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ وہ تمام یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور الحمدللہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا مبارک گم ہو گئی۔ جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس تھی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا کہ یہ میری ذرا ہے، میں نے یہ ذرا نہ فروخت کی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ ذرا میری ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شریف کی عدالت میں گئے۔ کہا کہ جی امیر المومنین، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ذرا جو اس یہودی کے پاس ہے یہ میری ہے اور میں نے یہ ذرا نہ بیچی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ قاضی نے پھر اس یہودی سے کہا ہاں تم کیا کہتے ہو؟ تو یہودی نے کہا کہ یہ ذرا میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ کنیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے گواہ ہیں کہ یہ ذرا میری ہے۔ قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرا اس یہودی کی ہی ہے۔ ناظرین، وہ یہودی اس قاضی سے بے حد متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین، مجھے خود اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے ہیں اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ سبحان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ ذرا آپ ہی کی ہے، یہ لے لیجئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا اور ان کے پاس اس وقت صرف ایک گائے بچی تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچی کو جنگل میں لے جا کر ایک غار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور وہ بچیا جوان ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا، جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور پھر انہیں فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے باپ نے غار کے پاس ایک بچیا کو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خدائے کریم، میرے باپ کی چھوڑی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشاندہی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ گئی اور لڑکے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹے تو اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 درہم میں فروخت کر دو، لیکن کسی کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ناظرین، ان دنوں میں بازار میں گائے کی قیمت 3 درہم ہی ہوا کرتی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو کہ در حقیقت ایک فرشتہ تھا اور اس نے کہا کہ اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم کتنی ہی زیادہ اس گائے کی قیمت دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ شاید یہ کوئی گاہک نہیں بلکہ فرشتہ ہو، تو اے میرے بیٹے اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو بنی اسرائیل کے لوگ خریدنے آئیں گے، تمہیں سنگائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر یہ خرید لیں گے۔
چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے مل کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، لیکن جب کوئی قاتل نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے زبان پر یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ پھر بالآخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائیں چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، اور جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ویسی ہی گائے تھی جیسی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت دے کر اس گائے کو خریدا اور پھر اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے 2 لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھے قتل کیا ہے، اور یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان 2 قاتلوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا، انہیں بوسہ دیا، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور 2 شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا سردار بنایا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے لپکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دست ادب جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ناظرین، رمضان المبارک میں ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی کی غیبی مدد نازل ہوتی ہے، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں، برکتوں، کامیابیوں اور کامرانیوں کا مہینہ ہے اور اپنی عظمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے دیگر مہینوں سے ممتاز ہے۔ رمضان المبارک وہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح وہ عام دنوں میں کرتا ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان اور اس میں کی جانے والی عبادات یعنی روزہ، قیام، تلاوت قرآن، صدقہ، خیرات، اعتکاف، عبادت، لیلۃ القدر وغیرہ، ان سب کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ روزے کی دوسرے فرائض سے فضیلت کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے احکام اور مسائل سے آگہی ہر روزہ دار کے لیے ضروری ہے، لیکن افسوس کہ روزہ رکھنے والے بیشتر لوگ ان احکام اور مسائل سے لا علم ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے افراد تو ایسے بھی ہیں جو بدعات اور خرافات کی آمیزش سے یہ عظیم عمل برباد کر لینے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی قدر کریں اور اپنی آخرت سنوارنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس مہینے کو عبادت، تلاوت، دعا اور نیکیوں میں گزاریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ لوگ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ صبح، دوپہر، شام، رات، جب آپ کو وقت ملے آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل اور فیوز و برکات ہیں۔ یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی۔ یہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جب آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے بچے کہیں باہر جائیں یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو یہ کلمات ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ضرور پہنچے گی، اور ان کلمات کو پڑھنے والے کی ہر حاجت اور خواہش کے لیے 70,000 فرشتے اس کے معاون ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ خلوص دل سے یا اللہ یا رحمان ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔